آج کے درس میں ہم انہی نیکیوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے سے ایک آدمی فرشتوں کی دعا کا حقدار بنتا ہے۔ سب سے پہلی نیکی ایمان، اس لیے کہ ایمان کے بعد ہی ساری نیکی آتی ہے، اور ایمان ساری نیکیوں کی قبولیت کی ضمانت اور شرط ہے۔ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی مقبول نہیں، لہٰذا سب سے پہلی چیز ایمان ہے، جس کی بنیاد پر ایک آدمی نہ صرف فرشتوں کی بلکہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی دعا کا حقدار بنتا ہے۔ کچھ فرشتے وہ بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور عرش کو بھی اور ان فرشتوں کو بھی اللہ تھامے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی سوچے عرش کے اوپر اللہ ہے، فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کے ان کا محتاج ہے؟ اللہ ان کا محتاج نہیں، وہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں، عرش اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں خود اللہ نے فرمایا رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو عرش کا رب ہے، عرش مربوب ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے۔ لہذا عرش کے تھامنے والے فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے اطراف ہیں، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، یہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی تسبیح کرتے ہیں، اس کی عیوب سے پاک ہونے کو ذکر کرتے ہیں اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، حمد اور تسبیح دونوں کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور فرشتے خود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتے بھی ایمان والے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے عرش تھامنے والے فرشتے اور عرش کے اطراف فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب، تمام چیزوں کو تو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے۔ تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے، تمام چیزیں تیری وسعت میں ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، تو اے اللہ تو مغفرت کر دے ان لوگوں کی جو توبہ کر لیں، توبہ کرنے والوں کی مغفرت کر دے۔ علماء نے کہا تابو، جنہوں نے شرک اور کفر سے توبہ کی، جو ایمان لیا ہے، کیونکہ اوپر ذکر کیا جا رہا ہے کون ہیں یہ لوگ؟ ایمان لانے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ورنہ ویسے بھی توبہ کرنے والے کے لیے کوئی دعا کرے یا نہ کرے مغفرت ہے کہ نہیں ہے؟ توبہ کی تو مغفرت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر لیں، یعنی اپنے شرک اور کفر سے توبہ کریں، ایمان میں چلے آئیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے۔ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کی پیروی کریں۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر چلیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ آگ کے عذاب سے ان کو بچا لے، آگ کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، فرشتوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اے اللہ ہمیشگی کے باغوں میں، ہمیشگی کی جنتوں میں تو ان کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دے۔ اور التی وعدتہم، وہ جنتیں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کو بھی داخل کر، اور ان کے باپ، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ داخل کرتے ہیں، پوری فیملی کو داخل کرتے ہیں۔
اور انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو زبردست ہے، غلبے والا ہے، اور تو بڑا حکمت والا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، اور تو حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ وقہم السیئات، اور اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے۔ کون سی برائیاں؟ ہلاکتیں۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اے اللہ جس کو اس دن کے شر سے، اس دن کی برائیوں سے بچا لیا گیا، بس فقد رحمتہ، تو اسی پر تو نے رحم کیا۔ کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن۔ اے اللہ تو ان کو قیامت کے دن کے شر سے بچا لے، اس دن کے عذاب سے تو ان کو بچا لے، اور واقعی جس کو اس دن کے عذاب سے بچا لیا گیا اس پر تو نے رحم کر دیا۔ اللہ کا رحم کرنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس کو عذاب سے بچائے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، سب سے عظیم کامیابی ہے۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک ہے، سورہ مؤمن آیت نمبر 7 سے 9 تک۔ عرش اٹھانے والے فرشتے دعا کرتے ہیں، ترتیب آپ دیکھیے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، دعا کا ادب، اور اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اس میں کیا ترتیب ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ رحمت تیری سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کر کے پھر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگ کیسا مانگتے؟ فوراً ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ایک بنگلہ دے، ایک موٹر دے، اور بہت سارے ووٹر دے۔ فرشتے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی پاکی، بزرگی، بڑائی اللہ کی، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تیری رحمت، تیرا علم وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے بعد اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور تیری راہ پر چلیں تو ان کی مغفرت کر دے۔ پہلے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، پھر وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ تم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ توبہ قبول کر، مغفرت کر، جہنم کے عذاب سے بچا، پھر ان کو جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی داخل کر دے، اوپر کی پیڑھی، بعد کی پیڑھی، ساتھ کی بیوی، سب کو داخل کر۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بزرگی بیان کرے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اللہ وہ تو ہو گیا، مغفرت کر، جہنم سے بچا اور جنت میں ڈال، قیامت کے دن بھی ان کو بچا لے، قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بھی ان کو بچا لے۔ تو آپ سوچیں، یہ فرشتوں کا ادب ہے دعا کا۔ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم کو معلوم ہوئی کہ جو آدمی کفر و شرک سے توبہ کرے اور اللہ کی سبیل پر چلے، صراط مستقیم کا اہتمام کرے، اس کی پیروی کرے، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے کرتے ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو سب سے اوپر ہیں۔ کہاں؟ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو کوئی آدمی اگر ایمان قبول کرے، ایمان والی راہ پر آئے، صحیح عقیدے پر آئے اور صحیح منہج و صراط مستقیم پر آئے، تو وہ عرش والے فرشتوں کی دعا کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔